آج کا مضمون جو میرے سامنے پیش ہے وہ ہے پاکستان کا مطلب کیا. بہت دلچسپ مضمون ہے، اس لیے یہ تقریر اردو میں ضروری ہے کہ یہ عام فہم ہو، لوگوں تک اس کی رسائی ہو اور وہ اس مضمون کو سمجھ سکے، کیونکہ تاریخ 7 دہائی کی جو تاریخ ہے پاکستان کی، اس میں عجیب و غریب مطلب ابھر کے سامنے آتے رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے. اور یہ ایک بحث برائے بحث سیاسی مقاصد کے لیے ابھر کے سامنے آتی رہی، اور قطعی طور پہ جو نظریہ پاکستان ہے اس کے ناطے سے قطعی طور پہ فضول ہے. لہذا یہ مضمون جو ہے یہ بہت دلچسپ ہے، اور اس کا ادراک، اس کی فہم، اس کا اطلاق، یہ سب ضروری ہے ہر پاکستانی کے لیے، اور ہر اس شخص کے لیے جو کہ پاکستان جیسے ممالک میں بسا ہوا ہے، ساکن ہے. میں پہلے چاہوں گا کہ 2 چیزیں جس کی بنا پہ دنیا میں ایک تہلکہ ہے، ان پہ تھوڑی سی گفتگو کروں. ایک انگریزی کا لفظ ہے کلونیلزم، جس کو اردو میں آپ کہیں گے استعمار، اور دوسرا ایک لفظ ہے فیوڈلزم، جس کو اردو میں آپ کہیں گے جاگیرداری نظام. یہ دونوں ایک وبا کی طرح دنیا پہ قابض ہیں، اور ان کی تاریخ تقریباً 150 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے. جاگیرداری نظام تو خیر پرانا ہے، مگر کلونیلزم، جسے استعمار کہیں گے اردو میں، وہ تقریباً 150 سال کی تاریخ سے لاگو ہے، اور اس کی بنیاد ایک روایت یا ایک طریقے کے اوپر منحصر ہے، مبنی ہے، اور اس کو چوری، ڈکیتی، رہزنی یہ کہہ سکتے ہیں، گویا کہ پائریسی انگریزی میں. تو انگریزی میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ لیگیسی آف پائرٹس ہے، جس کی بنا کے اوپر دنیا میں یہ وبا استعمار کی پھیلی ہوئی ہے. اور اس کا اجرا وہاں سے ہوا جہاں سے بحری قزاق پیدا ہوئے، جہاں سے وہ لوگ جن کو قدرتی وسائل کا فقدان تھا، وہ اس کو لے کے انہوں نے اس کو اپنایا، اور
ایسے ممالک میں ایشیا کے، افریقہ کے گئے جہاں سے ان کو قدرتی وسائل وافق مقدار میں حاصل ہوتے تھے، ملتے تھے، اور وہاں کی جو سادہ آبادی تھی اور جو انصاف پسند لوگ تھے ان پہ قبضہ کر کے یہ اپنے نظام کو انہوں نے رائج کیا اور رائج ہے۔ تو استعمار اور جاگیرداری نظام ان کا گٹھ جوڑ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ 1906 کے بعد اس میں مزید تیزی پکڑی گئی اور دنیا کو نظریاتی طریقوں سے ہٹا کے، نظریاتی طرز حکومت سے ہٹا کے نیشن سٹیٹس بنا دیے گئے، مگر نظام اپنی جگہ جاری رہا، کیونکہ یہ جو نیشن سٹیٹس وجود میں آئے جس میں کہ پاکستان بھی شامل ہے، اس میں جو طریقہ کار رکھا گیا لوٹ مار کا، چوری کا، رہزنی کا، وہ اس کی بنیاد، اس کی نیو جو ڈالی گئی وہ اس چیز پہ ڈالی گئی جس کو آپ قرض کہتے ہیں، جس کو آپ وہ میڈیم آف ایکسچینج پیسہ کہتے ہیں، جو کہ آپ کا اپنا نہ ہو، ان رہزنوں کا۔ تو تاریخی پس منظر جو ہے وہ دنیا میں اس وقت استعمار اور جاگیرداری نظام کا ہے۔ یہ دونوں اگرچہ آپ عمرانیات کی روح سے دیکھیں، یعنی سوشیالوجی کی روح سے دیکھیں، اقتصادیات کی روح سے دیکھیں، تو یہ ایک جدت یا جدید طریقہ ہے دوسروں کے مال کو، دوسروں کے قدرتی وسائل کو لوٹنے کا۔ پاکستان اس سے تہی کوئی بھی اپنا نظام رائج نہ کر سکا، نہ اس کے اندر اس کی کوئی اس میں کوئی جدت پیدا کر سکا، باوجود اس کے کہ پاکستان حالیہ تاریخ میں اسلامی جمہوریہ کی شکل میں وجود میں آیا۔ تو تاریخی پس منظر یہ ہے کہ اس نظام کی کیا ہم نفی کریں گے، نفی کر سکتے ہیں، نفی کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو ہماری جو حکومتیں آئیں اور جو بھی ہیں اور جو آئندہ آئیں گی، یہ سب اس دنیاوی نظام کی پیروکار ہے، اور یہ بہت افسوسناک بات ہے، کیونکہ اگر ہم پاکستان کا مطلب کیا ڈھونڈ رہے ہیں تو ہم کبھی ڈھونڈ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگرچہ ہم تائید کر رہے ہیں ایسے نظام کی جو کہ رہزنی کے اوپر مبنی ہے اور قدرتی وسائل چھیننے کے اوپر مبنی ہے، دھوکے دہی پہ مبنی ہے، تو جو اسلامی نظریہ ہے، چاہے وہ عمرانیات کا ہو، چاہے وہ اقتصادیات کا ہو، وہ کبھی لاگو ہو ہی نہیں سکتا، اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔
دنیا کی تاریخ میں قابل کا قصہ جو ہے آدم کی اولادوں کا واضح ہے، اور یہ دو پولز ہیں، یہ دو منزلیں ہیں، دو ڈیسٹینیشنز ہیں جن کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو جو رہزنی کا نظام ہے وہ نظام قابل کا ہے، اور جو انصاف اور مساوات کے اوپر مبنی ہے وہ نظام ایبل کا ہے۔ تو یہ کین اور ایبل جو دو پولز ہیں، دو تضاد ہیں، ان کی عکاسی آج بھی جاری و ساری ہے۔ اب ہم نے دیکھا اس اثنا میں کہ باوجود اس کے کہ پاکستان وجود میں آیا ایک نظریے کی بنا کے اوپر جس کو ہم سینے سے لگائے رہتے ہیں، اس کو ہم اسلام کہتے ہیں، تو اسلام میں جو نظریہ پیش کیا ہے وہ یہ پیش کیا ہے کہ جو قدرتی وسائل ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیے گئے ہیں، ان کا استعمال آپ کو اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ اس سے جو آبادی ہے وہ قطعی طور پہ مستفیض ہو، اور کوئی چنندہ لوگ صرف مستفیض نہیں ہو جو کہ اس عمل رہزنی میں مبتلا ہے۔ دنیا کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت جو دنیا کی آبادی ہے وہ 7.6 ارب لوگوں پہ مبنی ہے، مشتمل ہے، اور اس میں جو دولت ہے دنیا کی وہ سمٹ کے صرف 400 لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ تو یہ نظام جو رائج ہے اور جو نظام جو رائج ہونا چاہیے، اس میں بہت بڑا تضاد ہے، اور جب ہم مطلب ڈھونڈنے نکلتے ہیں اس ملک کا، گویا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، تو ہمارے اوپر یہ قطعی طور پہ لازم اور فرض ہو جاتا ہے کہ ہم جس بنیاد کو اپنائے ہوئے ہیں، جس بنیاد کا پرچار کر رہے ہیں، جس بنیاد پہ ہم وجود میں آئے، ہم صرف اس کو لے کے آگے بڑھیں۔ تو پاکستان کا مطلب ریاست مدینہ نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام میں اجتہاد ہے۔ پاکستان کا مطلب لا الہ نہیں ہے، کیونکہ لا الہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی ہے جنہوں نے اس لا الہ کے پیغام کو رائج کیا۔ پاکستان کا مطلب کوئی بھی سیاسی نعرہ نہیں ہے، لبرل پاکستان نہیں ہے، سوشل پاکستان، سوشل اسلام نہیں ہے، لبرل اسلام نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب وہ منصفانہ نظام ہے جس کا رائج ہونا، جس کا اطلاق ہمارے اوپر قطعی طور پہ لازم ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری صرف اللہ کی طرف نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہماری اپنی طرف ہے کہ ہم یہ اجازت نہیں دیں گے، نہ دینا چاہیے کہ صاحب آپ باہر سے آئیں، ہمارے قدرتی وسائل کو لوٹیں، ہمیں افلاس میں
اور مصیبتوں میں جھونک کے آپ چلے جائیں اور ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ دو تین نکتے اور ہیں۔ کہ جب کسی ملک، کیونکہ موجودہ جو دنیا کا نقشہ ہے اس میں نظریات کو دفن کر کے نیشن سٹیٹس وجود میں آ گئے ہیں، گو کہ ایسا ہے، اس کے باوجود یہ اہم چیز ہمیں سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی ایک ملک کو چلانے کے لیے، اس میں افلاس کو مٹانے کے لیے، اس میں خوشحالی کو لانے کے لیے آپ کو کسی بھی نظریے کے اوپر تکیہ کرنا پڑے گا۔ آپ کا نظریہ جو بھی ہو، کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، کیپٹلزم ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، وہ اگر آپ اپناتے ہیں تو آپ کے قوانین اس ملک میں اسی طریقہ حکومت کو فروغ دینے کے لیے بنتے ہیں اور انہی پہ تکیہ کیا جاتا ہے، اور بقایا دنیا کے ساتھ آپ اسی نظریے کی بنا پہ، اس کی طاقت کی بنا پہ آپ اپنی جگہ پیدا کرتے ہیں۔ اس ملک کے ساتھ سانحہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نظریے کو بالائے طاق رکھ دیا، نہ اس پہ تحقیق کی اور نہ تحقیق کرنے کا کوئی دروازہ یا کھڑکی ہم نے کھلی رکھی۔ اس کے برعکس ہم نے ہر مسلک کے مولوی کو، ہر مسلک کے مذہب فروش نظریے کو سیاسی مقاصد کے لیے بڑھایا، پیسے دیے، رائج کیا اور چلانے کی کوشش کی۔ اور اس سے جو دو اور خباثتیں پیدا ہوئیں ملک میں، وہ کچھ یوں ہے کہ ہم مادہ پرست ہو گئے، بجائے کہ ہم اللہ کی پرستش میں رہتے ہم مادہ پرست ہو گئے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم انصاف سے دور ہو گئے، کہ ہم حق مارنے کے لیے حق مارنے کو جائز سمجھنے لگے۔ اور یہ بالکل اس عکس میں ہے جو کہ دنیا کا نظام ہے۔ تو ہمیں ایک مشعل راہ ہونا چاہیے، ہمیں وہ نظام کو رائج کرنا چاہیے جس سے کہ دنیا ہم سے سبق لے، اور اس کے برعکس ہم اگر انہی کی چیز کی نقل کریں گے تو ہوگا یہ جو کہ ابھی ہوا ہے اس ملک میں، وہ ہو رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی ٹولی وہ پورے ملک پہ قابض ہے، وہ پیسے بنا رہے ہیں اور ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، جبکہ آپ کی آبادی کی تعداد ملینز میں ہے۔ 221 ملین کی آبادی ہے، سرکار مشتمل ہے
6 ملین پہ، اور جس میں 200-300 لوگ ایسے ہیں جو کہ تائید کر رہے ہیں اس نظام کی جو کہ رہزنوں کا نظام ہے، اور خود بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بقایا عوام جو ہے وہ اس کو بھگت رہی ہے۔ اسلام میں حکمرانی کے لیے آپ کو انصاف پہ تکیہ کرنا پڑے گا، جس میں میٹیریل جسٹس اور سوشل جسٹس کا اطلاق ضروری ہے، اور جہاں اس کو آپ ہٹا دیں گے تو یہ ملک جن حالات میں بھی بنا ہو اس کا مستقبل آپ اپنے ہاتھوں سے تاریک کر دیں گے۔ جو اس ملک کے قائد محمد علی جناح صاحب تھے، وہ یقیناً بہت بڑا احسان کر گئے بر صغیر کے مسلمانوں پہ کہ ہمیں ایک جگہ دنیا کے نقشے پہ مل گئی جہاں مسلمان اسلام کی بنا پہ اپنی زندگی بسر کر سکتے تھے، بسر کرنا چاہیے ان کو، اپنے اقتصادی نظام کو لاگو کر سکتے تھے، اپنے عمرانی نظام کو لاگو کر سکتے تھے، اور یہی اصل مطلب ہوتا پاکستان کا۔ کسی بھی سیاسی نعرے کی بنا پہ جو مطلب ہے وہ نہ پر ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ انصاف۔ تو جو کاوشیں تھیں محمد علی جناح کی، جو کہ ایک بہت ذہین اور شاطر وکیل اور دور اندیش ہستی رہے، اس کی ہم قطعی طور پہ نفی کر رہے ہیں۔ اس پس منظر میں اگر ہم صرف اپنی بحث کو محدود کریں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہونا چاہیے، تو پاکستان کا مطلب آزادی ہونا چاہیے، وہ آزادی جو کہ اقتصادی طور پہ اپنے نظریے کی بنا پہ اصول بنائے، وہ آزادی جو اپنے نظریے کے بنا پہ اپنا عمرانی نظام یعنی سوشولوجیکل آرڈر رائج کر سکے، اور اس کے لیے کوئی بھی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے نسخے آپ کے پاس موجود ہیں۔ جو چیز حائل ہے ان کو لاگو کرنے میں وہ چند افراد ہیں جو کہ ان رہزنوں کے نظام کے نمائندے ہیں اور اس نظام کو جبراً پورے ملک پہ لاگو کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا مطلب قطعی طور پہ اسلامی قدروں سے اور اسلامی نظریے سے منسلک ہے، اور اسلام جو ہے
نہ کبھی خطرے میں تھا، نہ خطرے میں ہے، نہ خطرے میں ہوگا، کیونکہ اس کا مکمل وجود جو ہے وہ سچ کے اوپر مبنی ہے، اور سچ جو تھا، جو ہے، جو ہوگا، اس میں کبھی بھی فرق اور نقص آنے کا امکان نہیں ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ کے اوپر، اپنے سمت کے اوپر جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ہمیں اپنے نظریے کے اوپر قطعی طور پہ اعتماد کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے، اور اسی کی بنا پہ جو مطلب ہے پاکستان کا، وہ آپ کے سامنے واضح طور پہ ابھر کے آ جائے گا۔ میری آخر میں التجا یہ ہوگی کہ اسلام کو بدنام نہیں کریں، اپنے نظریے کو مت ٹھکرائیں، اور کسی بھی بندر بھپکی سے مت ڈریں، کیونکہ یہ جو پیغام ہے جس کی بنا پہ آپ کا وجود ہے، یہ انسانی تہذیب، ہیومن سویلائزیشن کا سب سے جدید، بہترین اور منصفانہ نظام ہے۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا مطلب اگرچہ اطلاق اسلامی اصول ہیں، تو اس میں کرتے اور پیجامے اور عمامہ اور قبا اور پرسنل لاز یا برانڈڈ کوئی بھی اسلام نہیں ہے۔ اس میں ایک منصفانہ نظام ہے جس کی بنا پہ معاشرے کو چلایا جاتا ہے، جو نسخہ اللہ نے آپ کو فراہم کر دیا ہے۔ یہ ریزنوں کے خلاف ہے اور امن پسندوں کے لیے ہے، اور یہی مطلب ہے پاکستان کا۔ شکریہ۔